مشرق وسطی میں 45 روزہ جنگ بندی کے لیے ثالثوں نے کوششیں تیز کر دی۔ اگلے 48 گھنٹے میں کسی جزوی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کم ہیں۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ثالث 2 مرحلوں پر مشتمل ڈیل کی شرائط پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی ہوگا۔ اس دوران جنگ کے مستقل خاتمے پر بات ہوگی۔ مذاکرات کے لیے اضافی وقت درکار ہوا تو جنگ بندی میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ وزیراعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر میزائل حملے میں پاکستانیوں سمیت سویلینز کے زخمی ہونے پر اظہار تشویش۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے صبر اور تحمل سے کام لینے پر زور۔ کہا زخمیوں کی جلد از جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اپنے شہریوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے UAE حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے برادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ نیا ہرمز کھول دیں ورنہ جہنم جیسی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو پھر خوفناک تباہی کی دھمکی۔ آپ نیا ہرمز کھولنے کے لیے ڈیڈ لائن میں 24 گھنٹوں میں توسیع کر دی۔ کہتے ہیں معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی ہوگی۔ توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ایرانی عوام کو انتہائی مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا۔ ایران میں ایسا منظر ہوگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ آج فوجی قیادت کے ہمراہ نیوز کانفرنس کریں گے۔ ایرانی مسلح فوج کا امریکی صدر کی دھمکیوں کا دو ٹوک جواب۔ کہا ٹرمپ کی غیر اخلاقی دھمکیاں اور پروپیگنڈا امریکی شکست کی رسوائی مٹا نہیں سکتا۔ ٹرمپ اس وقت مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے مزید کہا امریکی صدر اور ان کی ہاری ہوئی فوج کی بے عزتی محض باتوں، دماغی ہتھ کنڈوں اور میڈیا وار سے ختم نہیں ہوگی۔ امریکی غلطی سے عالمی توانائی اور تجارت کا بہاؤ ایک ہی وار سے مفلوج ہو سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی کا ٹرمپ کی دھمکی پر رد عمل۔ کہا ایران کی استحکامات اور مزاحمت سے ٹرمپ پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں اور بوکھلاہٹ میں مبتلا امریکی صدر گھٹیا اور توہین آمیز زبان استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی سیاستدانوں نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ ٹرمپ ذہنی عدم توازن کا شکار اور خطرناک ہو چکے ہیں۔ سینیٹر چک شومر نے کہا کہ ٹرمپ سوشل میڈیا پر پاگل کی طرح بکواس کر رہے ہیں۔ سابق سینیٹر ٹیلر گرین نے کہا کہ جو بھی شخص خود کو مسیحی سمجھتا ہے اسے صدر کے پاگل پن میں مداخلت کرنی چاہیے۔ کرس مرفی نے کہا کہ کابینہ کے اکثریتی فیصلے سے صدر کے اختیارات نائب صدر سنبھال سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے جاری۔ تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی گیس اسٹیشن اور بھارستان پر حملہ۔ 6 بچوں سمیت 13 افراد شہید۔ تہران کی ایک اور سائنس یونیورسٹی پر بھی حملہ۔ قم میں بھی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ 5 افراد شہید۔ دونوں واقعات میں ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ایران کا اسرائیل اور امریکہ کے حملوں پر جوابی وار۔ اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ حیفا میں عمارت تباہ، 2 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی۔ ایران کے خطے میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ ایران کا متحدہ عرب امارات پر حملے میں 25 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ آپریشن وعدہ صادق کی 97ویں لہر کے دوران خلیج فارس اور اس سے ملحقہ علاقوں میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو میزائل اور ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں پر خطرناک اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق برنٹ خام تیل کی قیمت 2.2% اضافے کے بعد $111.43 ہو گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت بھی 2.7% اضافے کے بعد $114.57 ہو گئی۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ عراقی مزاحمت کاروں نے خطے میں امریکی اڈوں پر حملوں کا دائرہ بڑھا دیا۔
عراقی مزاحمت کاروں کے کویت اردن شام میں امریکی اڈوں پر حملے۔ کتائب حزب اللہ عراق کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ آبنہ ہرمز طاقت سے کھولنے کی کوشش ہوئی تو تیل اور گیس ناپید ہو جائے گی۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر معافی ممکن نہیں ہے۔ نریندر مودی کی اسرائیل کی جانب جھکاؤ کی پالیسی ایک خفیہ کرپٹ نیٹ ورک کے اثر و رسوخ کے تحت تشکیل پائی۔ امریکی محکمہ انصاف کے تحت تحقیقات کے مطابق امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر بھارت کی اسرائیل پالیسی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین کی ہدایت پر بنائی گئی۔ جیفری ایپسٹین نے بھارت کی اسرائیل پالیسی میں اسٹریٹجک جھکاؤ کی تجویز دی۔ ایپسٹین ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ تقرریوں اور خارجہ پالیسی میں تبدیلیوں سے متعلق خفیہ معلومات وقت سے پہلے فراہم کرتا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات۔ پاکستان ریلوے کی کارکردگی، جاری اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، موجودہ معاشی حالات میں عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کیا۔ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ تمام اداروں کی کارکردگی بہتر بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں عجیب لوگوں کی حکومت ہے۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نام نہاد چیف ایگزیکٹو ہیں، انہیں اپنی ذمہ داریاں معلوم ہی نہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی خان کی تنقید۔ کہا، بنوں میں دہشت گردی کے واقعے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ سہیل آفریدی نے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی زحمت تک نہیں کی۔ عوام سوال کرتے ہیں کہ آپ جنازوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اختیار ولی خان نے کہا کہ ان کو نماز جنازہ نہیں آتی تو ہماری خدمات لے لیں۔ وزیر اعلیٰ کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ امن خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے۔ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اسلام آباد سیف سٹی کے فیز 2 پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ 30 مئی تک فیز 2 پر جاری تمام کام مکمل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کی سیف سٹی منصوبے کی مقررہ مدت میں تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں اسلام آباد میں سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ پولیسنگ، ٹریفک اور شہری سہولیات کے نظام کو انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ سنہرے مستقبل کے خواب یا موت کی وادی۔ لیبیا کے ساحل کے قریب کشتی الٹنے کا ایک اور المناک حادثہ۔ کشتی حادثے میں پاکستانیوں سمیت 73 افراد لاپتہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق کشتی میں پنڈی بھٹیاں کے ساتھ نوجوانوں سمیت متعدد پاکستانی بھی شامل۔ نوجوان ڈنکی کے ذریعے یورپ جا رہے تھے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل۔ کوئٹہ میں ہلکی بارش۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں آج ہلکی سے درمیانی بارش۔ چند مقامات پر غالہ باری متوقع۔ اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بیشتر مقامات پر بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ پاکستان سپر لیگ کا سپر میلہ ملتان سلطانز اور پنڈیز آج آپس میں ٹکرائیں گے۔ ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سلطانز نے 167 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کیا۔ ہیپی برتھ ڈے شاہین آفریدی۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی نے زندگی کی 25 بہاریں دیکھ لیں۔ شاہین آفریدی نے اپریل 2018 میں پاکستان کے لیے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا۔ دسمبر 2018 میں قومی ٹیم کے لیے ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کیا۔